اب انہوں نے جس چیز پہ ڈالنا تھا، انڈیا کی مثال دیتے ہیں، انڈیا کی گروتھ ریٹ دیکھ لیں، ہماری دیکھ لیں. اس میں اکنامک سروے میں مجھے صرف یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اس میں عام آدمی کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کیا چیز ہوتی ہے، جی ڈی پی کیا ہے، اس سے عام آدمی کا کیا ہے. پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، ہمارے مل ہی نہیں رہا. ہائی گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوز ویوز انفوٹینمنٹ. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. تھینک یو. گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا یار، اور اس کی وجہ شاید وہ کے پی کے کا وہ انسینٹو تھا نا جو کے پی کے حکومت نے دیا تھا کہ جو گدھے نئے پالیں گے آپ پیدا کر کے، تو وہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یار. ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، گدھے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایسا بات یہ ہے جی اس میں کہ اس میں جو اکنامک سروے ہر سال آتا ہے، پچھلے 28-29 سال مجھے ہو گئے سنتے ہوئے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. بالکل درست ہے، بڑا کچھ ہوگا، کووڈ آ گیا، کرونا آ گیا، انہوں نے پٹھا بٹھا دیا، پوری دنیا کا بٹھایا، ہمارا کیا بٹھانا تھا انہوں نے. خیر ہمارا تو 22واں ہو گئے بیٹھا ہوا ہے. لیکن گدھوں کی تعداد کے اوپر مجھے شدید اختلاف ہے حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ نا جی. اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا شاید 1 لاکھ گدھے بڑھ گئے ہیں، میرا خیال ہے اتنا ہی شاید، اگر میں، لیکن 1 لاکھ کی ان کی فگر غلط ہے جی. اس میں وجہ یہ ہے کہ کچھ وفاقی حکومت کے اندر جو تعداد ہے ان میں بہت زیادہ ہیں. وہ 60-70-150 کے قریب وہ لگا لیں آپ، تو 1,150,000 کے قریب ہوں گے. وہ فگر انہوں نے غلط کوٹ کی ہے، جس طرح باقی فگرز انہوں نے غلط بیانی سے آج ہمیں بتایا ہے. گدھے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، وہ ہیں. اچھا، آج وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے. ہم تو لاک ڈاؤن نہ کر کے اوپن کر کے بچ گئے ہیں. یہ ہمیں بار بار بھارت کا کیوں سوچتا ہے یار؟ اس کی گروتھ تو نیگیٹو میں نہیں گئی نا بھارت کی. تو رئیس صاحب، آپ جتنے آج اکنامک سروے میں سن رہا تھا، مجھے صرف اس میں سے اتنی بات سمجھ میں آئی ہے جو آپ نے میرے سے پوچھ لی، میں نے بتا دی. ایک تھا جی کہ گھوڑوں کی تعداد بھی اور خچروں کی تعداد اتنی رہی ہے. وہ اتنی رہی، خچر تو اتنے ہی ہیں، خیر ہے، وہ تو ظاہر ہے سارے ادھر ہی ہیں، وہ پنجاب کے اندر ہی ہیں سارے، وہ باہر گئے نہیں کہیں بھی. نہیں وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں یار. نہیں وہ ادھر ہی فوجی خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ ادھر ہی ہیں، ہمارے پاس ہی ہیں سارے. اب رہی بات باقی جی بھینسیں بڑھ گئی ہیں تو دودھ کی جو تعداد ہے، دودھ سستا ہونا چاہیے تھا، وہ دودھ زیادہ نکالیں. اب آپ اتنی خوش قسمت حکومت ہے ہماری یہ رئیس صاحب کہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالتی ہیں وہ حکومت جس پہ ڈالتی ہے آپ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اب انہوں نے جس چیز پہ ڈالنا تھا، انڈیا کی مثال دیتے ہیں، انڈیا کی گروتھ ریٹ دیکھ لیں، ہماری دیکھ لیں. اس میں اکنامک سروے میں مجھے صرف یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اس میں عام آدمی کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کیا چیز ہوتی ہے، جی ڈی پی کیا ہے، اس سے عام آدمی کا کیا ہے. پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، ہمارے مل ہی نہیں رہا سستا ہونے کے بعد. پوری دنیا میں چیزیں جو کھانے پینے کی تھیں وہ کم ہو رہی، ہمارے ملک میں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جو جی ڈی پی ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، اس سے عام آدمی کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس اکنامک سروے کا؟ مجھے صرف حفیظ شیخ صاحب وہ بتا دیں. کوئی فائدہ نہیں ہوا، صرف فگرز اوپر نیچے کر کے کہ جی ہم مائنس میں چلے گئے. ممتاز بھٹی صاحب، آج یہ انہوں نے کہاں پیش کیا جی یہ اکنامک سروے؟ میرا مطلب پہلے تو پریس کانفرنس میں ہوا کرتا تھا، آج وہ ایک لمیٹڈ سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے، تو کہاں یہ ہوا اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سے؟ پریس کانفرنس ہی تھی ایکچولی. دیکھیں یہ ایک روایت رہی ہے اکنامک سروے بجٹ سے 1 دن پہلے جو ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پوسٹ بجٹ بھی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، وزیر خزانہ ہمیشہ کیا کرتا ہے. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات رضوان علی صاحب یہ ہے کہ ایک تو مطلب آپ اس کو اس طرح مکس کر کے جس طرح انہوں نے بات کی ہے نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کا کریٹیکل انالیسز کرنا چاہیں تو 2 پارٹ ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ کرونا کی وجہ سے جو چیزیں ہوئیں وہ مارچ وسط کے بعد سے شروع ہوئیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ دیکھیں آپ ٹیکس اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. یہ ساری وہ چیزیں تھیں، اس کو کہتے ہیں حکومتی بد نظمی. حکومتی بد نظمی اور حکمت عملی کے فقدان کی وجہ سے اور جو ڈائریکشن ہے وہ درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ پورشن ایک تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سیکنڈلی آپ نے جو خوف پیدا کیا ٹیکس کے، آپ تو یہ بتا رہے تھے کہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹیکس آپ حاصل کر لیں گے. آج آپ بیٹھ کے آپ نے کہہ دیا جی کہ وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیکس بھی نہیں مل سکے. اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ آپ کے جو زرعی شعبہ ہے اس میں کسی بھی آپ کی بڑی کراپ جو ہے اس نے اپنا ہدف حاصل نہیں کیا، بلکہ وہ ہدف سے بہت نیچے رہ گئی ہیں. کپاس میرا خیال ہے کہ یہ ایک آدھ دفعہ پہلے ہوا تھا جب
یہ ایک بیماری پڑی تھی فصل اس کی کپاس کی، اس وقت آپ کے ہدف سے بہت کم ہو گئی تھی اور اس دفعہ پھر ہدف سے کم ہوئی ہے. اٹ مینس کہ آپ کی جو زرعی پالیسی تھی وہ پٹ گئی، بلکہ آپ کی زرعی پالیسی کوئی تھی نہیں، کیونکہ جو لوگ ایکسپرٹ آپ کے پاس لے کر آئے تھے پرائم منسٹر کے پاس بریفنگ اور جو نکات لے کر آئے تھے، آپ نے تو ان کو سنا نہیں. آپ نے کہا نہیں جی جہانگیر ترین کو بلائیں، اگلی میٹنگ میں جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے انہیں کہا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کریں. تو اس کے اٹ مینس کہ جو بڑی کراپس ہیں آپ کی وہ ساری کی ساری جو ہے ہدف سے نیچے چلی گئیں. اچھا پھر اب آج آپ نے فیصلہ کر لیا گندم درآمد کرنے کا، گندم درآمد کی جائے گی اور گندم کی درآمد جو آپ کے پچھلے ذخائر تھے جس طرح سے گندم باہر بک گئی وہ اپنی جگہ ایک مہمہ باقی ہے. اچھا رہ گئی بات کہ جی تیل کی قیمتوں کی کمی کے حوالے سے بات ہوئی، معیشت کے اوپر اس کے کوئی اثرات، عام آدمی کو بھی کوئی فائدہ؟ معیشت کو تو تب اس کے کوئی فائدہ ہوتا اگر آپ کی معیشت پرفارم کر رہی ہوتی. آپ کی اکانومی تو پرفارم ہی نہیں کر رہی تھی، سو آپ وہ ایڈوانٹیج بھی نہیں لے سکے اور پھر عام آدمی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا. اٹ مینز کہ آپ کی حکومتی مشینری جو ہے وہ نہ کرایوں کے اندر کمی ہوئی، نہ اشیاء خرد و نوش کی جو کہ ہمیشہ تیل کے ساتھ بڑھ جاتی تھیں، بڑھتی آئی ہیں ماضی میں، وہ واپس اپنی جگہ پہ نہیں قیمتیں لے جا سکے آپ. پرائس کنٹرول میکنزم آپ کا پورے چاروں صوبوں میں فیل ہو گیا، اے جے کے اور گلگت بلتستان کے اندر بھی. پھر آج آپ بیٹھ کے ایک بات کہہ رہے ہیں بار بار اور اس کے اوپر زور بھی دے رہے تھے کہ جناب یہ جو مائنس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ گروتھ ریٹ آپ کا مائنس ہوگا، آپ لوگوں کو آج یقین دلا رہا ہے کہ مائنس جو ہے 0.04 تک جائے گا، جبکہ جو جتنے بھی آزاد فگر آ رہے ہیں یا جو ہماری معیشت کے جو ماہر لوگ ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کافی اوپر جائے گا، 1.5 مائنس یا 1.9 یا 2 تک بھی جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ قوم کے ساتھ اس ایشو کے اوپر سچ نہیں بولنا چاہتے. تو اب الٹیمیٹلی جس جگہ پہ آج آپ کھڑے ہیں، نہ آپ کی معیشت پرفارم کر رہی ہے، اوپر سے کرونا ہے، مس مینجمنٹ ہے، عوام کے ہوپ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نہ صرف عوام ہوپ لیس ہیں بلکہ ہیلپ لیس بھی ہو گئے. اسپتالوں کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں، آپ یہ روزانہ کے بنیاد کے اوپر فگر جاری کرتے ہیں جی کہ اتنے وینٹیلیٹر ہمارے پاس پڑے ہیں، اتنے بیڈز کی جو ہے وہ گنجائش ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. عملی طور پہ اسپتالوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ جا کے دیکھیں. اٹ مینس کہ آپ کو گراؤنڈ رپورٹ نہیں آ رہی، آپ کی انتظامیہ آپ کو رپورٹ نہیں کر رہی. ہاسپٹل کے اندر بندہ اٹھا کے جائیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. تو آپ اس پہ ہم بات کریں گے. الٹیمیٹلی جو آپ کی معیشت کی ناکامی ہے، معاشی پالیسیوں کی ناکامی جو ہے، اس سے پیدا ہونے والا جو اگریشن ہے، اب اس کو آپ نے پری ایمپٹ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر سوچیں. ورنہ دیکھیں اب بہت ساری چیزیں میڈیا کے اوپر نہیں آ رہی. جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ اگر میڈیا پہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا. اسی طرح جو اسپتالوں کے اندر ہو رہا ہے اگر میڈیا کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا پرفارمنس جو آپ کی تھی معاشی وہ تو آج عوام کے سامنے آ گئی. وہ جو آپ بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، میں تو اس منسٹر کو ڈھونڈتا پھر جو کہہ دیجیے عمران خان کی برکت سے بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو آپ یہ کس کے کھاتے میں ڈالنا ہے، اس کا بھی جواب آ کر دے دیں. اور پھر کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ دیکھیں. انتہائی افسوس کی بات یہ ہے رضوان رضی صاحب، آج ہمارے پرائم منسٹر نے یہ جوک آف دا ایئر ہے کہ آپ مائنس گروتھ ریٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری پالیسی جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں جس طرح سے ہم نے لوگوں تک پیسے پہنچائے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں جس کی فارن ریزرو جو ہیں وہ 2 کنٹریز سے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو بٹھا ادھر ہمسایوں کو سکھا رہے ہیں. اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے بٹی صاحب، آج وزیر اعظم نے تقریر فرمائی ہے اور وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کرونا سے اتنی زیادہ بات ہو جائے گی. یار یہ وہی بندہ ہے جو کہتا تھا کہ ابھی تو 1.5 بندہ فوت ہوا ہے تو ابھی تو زیادہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاں بات کافی کم ہے. مطلب انہیں کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا خوفناک قسم کا دروغ گوئی کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے وقت میں دوسری بات کہہ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک اس منسٹر کی بات ہے، میں اس کی وجہ یہ ہے رضوان صاحب ایک جملے کے اندر کہ ان کا جو کراؤڈ ہے، ایک منٹ رضوان صاحب، ان کا جو کراؤڈ ہے ایک جملے میں کہنا چاہوں گا، جب WHO پاکستان میں کچھ اقدامات کو شروع میں سراہ رہا تھا تو یہ ہر جملے کے اندر یہ مثال دیتے، دیکھا WHO نے ہماری کتنی تعریف کی ہے. اور آپ جب وہ وارن کر رہے ہیں
तो आप ये कह रहे हैं कि WHO ही गलत है, हम तो ठीक है। गलत है। तो अच्छा, इनका जो क्राउड है वो उस वक्त भी वाह वाह कर रहा था और आज भी वाह वाह कर रहा है, आज भी वाह वाह कर रहा है। क्राउड को कोई फर्क नहीं।